اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جس پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں پر اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنا، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجے اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوں سے مراد بد عقیدہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور عمل، سیرت، صورت یا اعتبار سے یہودی اور عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقے اختیار کریں، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کریں، اور ان کے دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں اور اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کریں۔ آمین۔ آمین قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔